بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ ہماری بات ہو رہی ہے مقامات حج، اصطلاحات حج اور مقامات حج اور عمرہ، یعنی حج عمرہ میں جو نام اور عبادتیں ہیں، جن عبادتوں کے نام ہیں، ان کے بارے میں ہماری بات ہو رہی ہے۔ تو کل ہم نے ایک حصہ بیان کیا، آج ہم دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں ہے کہ مسجد حرام، جس کو ہم بولتے ہیں مسجد حرام، وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو شاندار اور عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے، اس کا نام مسجد حرام ہے۔ اس میں ایک نماز پر 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور خانہ کعبہ کے 4 کونے، جس کو 4 رکن بھی کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کے چاروں بیرونی کونوں کو رکن کہا جاتا ہے۔ شرقی و جنوبی کونا، جس میں حجر اسود یعنی سیاہ پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے، وہ نصب کیا گیا ہے، اس کو رکن اسود یا حجر اسود کا کونا بھی کہا جاتا ہے۔ جنوبی غربی کونے کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ اس کو رکن یمانی اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ بالکل یہ یمن کی طرف متوجہ ہے۔ شمالی جنوبی کونے کو رکن شامی کہا جاتا ہے، اور یہ شام کی طرف، سوریہ کی طرف متوجہ ہے، اس کا رخ اس طرف ہے۔ اور شمال مشرقی کونے کو رکن عراقی کہا جاتا ہے کہ یہ عراق کی طرف اس کا رخ ہے۔ یہ 4 کونے ہیں، اور چاروں کونوں کی الگ الگ خصوصیت بھی ہے۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور رکن یہ جو حجر اسود ہے، اس کو چوما بھی جاتا ہے۔ استلام، اس سے مراد طواف کے ہر چکر کے شروع میں حجر اسود کو چومنا ہے، اور اگر چومنا ممکن نہ ہو تو ہاتھ یا لاٹھی سے چومنے کا اشارہ کر کے اسے چوم لینا چاہیے۔ اس کو استلام کہتے ہیں، حجر اسود کی چومنے کو استلام کہتے ہیں۔ ملتزم خانہ کعبہ کے شرقی دیوار میں دروازہ جو ہے، جو مشرق کی طرف جو دیوار ہے جس میں دروازہ ہے، دروازہ اور حجر اسود کے درمیان کے حصے کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ اس حصے سے لپٹنا، اپنے رخسار کو اس طرح دیوار پر، ایک رخسار کبھی دوسرا اور سیدھا بالکل دیوار پر ہو، اس کے ساتھ لگانا بڑی برکت کا باعث ہے، اور اس میں جو بھی یہاں پہ دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ عمل طواف کے بعد کیا جاتا ہے، طواف کر کے، چاہے عمرہ میں یا حج میں کسی میں، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہاں پہ دعا کی جا سکتی ہے، اور یہاں پہ دعا بالکل مجرب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا یہاں پہ مانگی وہ قبول ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو فرمایا، جس صحابی نے اس روایت کو نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی تو وہ قبول ہوئی۔ اس روایت کو جس نے بھی روایت کیا، نقل کیا، اس نے روایت کو بھی نقل کیا اور اپنے تجربے کو بھی نقل کیا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس احکر کو بھی اللہ رب العزت نے اس سے نوازا ہے، تو اس میں جو ہے مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ شرطیہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور رش بہت ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کا بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور طریقہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ ایک رخسار کو اور دوسرے رخسار کو اس طرح لگائیں اور دونوں ہاتھ اوپر ہو۔ مستجار، ملتزم سے بالکل بالمقابل غربی دیوار کا جو بیرونی حصہ ہے، یہ مستجار کہلاتا ہے۔ یہ ایک جگہ ہے۔ مستجاب، خانہ کعبہ کے جنوبی دیوار جو جنوب کی طرف ہے، یہ مستجاب کہلاتی ہے۔ یہاں دعا کرنے پر 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہاں پہ جنوبی دیوار کے پاس جو آدمی دعا کرتے ہیں، تو اور یہاں پہ بھی بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ حتیم جو خانہ کعبے کے درمیان ایک قوسی شکل کا جو دیوار بنا ہوا ہے شمال میں، یہ کچھ جگہ، یہ جگہ خانہ کعبے کا حصہ ہے، لیکن اس پر چھت نہیں ہے۔ اسی جگہ میں خانہ کعبہ کا پرنالہ، جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے، خانہ کعبہ کی چھت سے
وہ بھی گرتا ہے. جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ یہاں پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت کا پانی میرے سر پہ میرے بدن پہ آئے, اور لیکن اس کو فوراً بند بھی کر دیا جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ رش بہت بڑھتا ہے. تو اس میں میزاب رحمت بھی ہے, جو خانہ کعبہ کے شمال کی طرف جو دیوار ہے اس میں پرنالہ بھی نصب ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں. حتیم یہ بھی خانہ کعبہ کا بالکل حصہ ہے. خانہ کعبہ بیضوی شکل میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا یہ بھی اسی میں یہ شامل تھا یہ جگہ, لیکن یہ الگ موضوع ہے. بہرحال یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخ کے حوالوں سے بہت سے پنج آزمائیوں کے وجہ سے کبھی یہ حصہ بنا کبھی باہر ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابھی اس کو باقی اس طرح رکھا. اس میں عام آدمی بھی بیٹھ سکتا ہے. اگر آپ یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھ چکے ہیں. رمل عمرہ کے طواف اور حج کے طواف قدوم, یعنی جب آپ طواف پہ پہلی طواف کرتے ہیں یا طواف فرض جو آخری طواف ہوتا ہے, پہلوانوں کی طرح شانے ہلا کر, یہ اس طرح شانے ہلا کر تیز اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چلنا بشرطے کہ کسی کو اذیت نہ پہنچے رمل کہلاتا ہے. آپ نے پہلوانوں کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ میدان میں اترتے ہیں تو وہ ایک چھوٹے قدموں کے پیروں کے انگلیوں کے سروں پہ وہ آتے ہیں اور اپنے شانے ہلا رہے ہوتے ہیں, تو یہ رمل کہلاتا ہے. اصطباء طواف سے پہلے احرام کی چادر کا ایک پلہ بائیں کندھے پر آگے کی طرف ڈالنا اور دوسرا پلہ دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر بائیں کندھے کے اوپر والی جانب ڈالنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ کندھا آپ کا کھلا رہے, یہ اصطباء کہلاتا ہے, دائیں کندھا جو ہے. سعی, اس سے مراد صفا و مروہ دو پہاڑوں کے درمیان جو خانہ کعبہ کی جنوب میں واقع ہے کے درمیان 7 چکر لگانا ہے. صفا سے مروہ جانا ایک چکر ہے اور مروہ سے واپس صفا آنا دوسرا چکر ہے. اس طرح 7 چکر سعی ہے جو عمرہ اور حج دونوں میں واجب ہے. سعی کے ہر چکر میں صفا و مروہ کے درمیان 2 سبز لائنوں والی مقامات کے درمیان مرد کے لیے دوڑنا واجب ہے, لیکن عورت کے لیے نہیں. عورت اپنے چال سے چلے, دوڑے نہیں. حلق اور تقصیر, حلق کسے کہتے ہیں؟ تقصیر. حلق کا معنی ہے اس طرح سے بال منڈا لینا, اور تقصیر کا معنی ہے بال چھوٹے کرنا, چاہے کینچی سے ہو مشین سے ہو. عمرہ میں سعی مکمل کرنے کے بعد مرد کے لیے حلق یا تقصیر واجب ہے, یعنی یا بال منڈا لے یا اس کو کم کر لے, لیکن عورت کے لیے 1 پورے کے برابر, یعنی اپنے بالوں کو اس طرح وہ 1 پورے پہ گھما کے اتنے کاٹنا جو ہے وہ واجب ہے. حلق و تقصیر ہی سے احرام کی حالت ختم ہو جاتی ہے. جب آپ نے حلق کر لیا تقصیر کر لیا تو ختم. مینا, یہ وہ مقام ہے جو خانہ کعبہ سے مشرق کی جانب 3.5 میل کے فاصلے پر ہے. 3.5 میل کے فاصلے پر یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک کھلا میدان ہے. اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی فرمائی تھی اسماعیل علیہ السلام کی, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک فدیے میں بدلا جو جنت سے آیا. اس میدان میں شیطان نے انسانی صورت میں آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربانی نہ کرنے کا مشورہ دیا تھا کہ تو قربانی کے لیے راضی نہ ہونا. تو آپ نے اسے کنکر مانے, چنانچہ یہاں پہ 3 جمرے, اس کو رمی جمرات بھی کہتے ہیں, جمرہ یعنی ستون تعمیر کرا دیے گئے ہیں جنہیں حاجی کنکری عمارتیں ہیں. اور یہاں پہ ایک مشہور مسجد خیف بھی ہے جس میں تقریباً 70 انبیاء کرام کی قبریں بھی ہیں نیچے. مسجد خیف یہ بالکل مینا میں ہے. اسی میدان میں اور مسجد خیف کے ساتھ والا جمرہ اولا ہے. پہ ایک جمرہ اولا, جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ. حاجیوں کے لیے 8 ذی الحج کو مینا میں پہنچ کر ظہر سے فجر تک 5 نمازیں پڑھنا مسنون ہے, اور 10, 11 اور 12 ذی الحج کو مینا میں ٹھہرنا بھی مسنون ہے. 10 ذی الحج کو مینا میں پہلے جمرے کو یعنی پہلے شیطان کو 7 جمرہ جو ہے شیطان کو کہا جاتا ہے, 7 کنکریاں مارنا, اور اس کے بعد قربانی, اور اس کے بعد حلق اور تقصیر یعنی یا منڈا لے یا بال کم کر لے. حاجی احرام سے آزاد ہو جاتا ہے اور تمام پابندیاں مسوائے عورت سے ہم بستری کے آزاد ہو جاتی ہے, اور عورت سے ہم بستری تب جو ہے جائز ہوگی, یہ پابندی تب ختم ہوگی جب وہ فرض طواف کر لے. یہ تھا آج کا حصہ. دوسرا حصہ تو انشاءاللہ کل کو آخری حصہ اس کا بیان کیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں.